بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہننے کے لیے کپڑے ہوں، رہنے کے لیے گھر ہو، اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو۔ روٹی اور کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں اگر کسی شخص کو میسر ہیں تو اس کی زندگی کا پہیہ صحیح کر کے چلتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قیدی ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، اسے تو وہاں کپڑے بھی ملتے ہیں، روٹی بھی ملتی ہے، چھت بھی میسر ہوتی ہے، تو پھر وہ قیدی کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ تکلیف میں کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ کرب اور اذیت میں کیوں محسوس کرتا ہے؟ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کو روٹی، کپڑا اور مکان کے علاوہ اپنوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا خوفناک منظر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے، اپنے اس سے دور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا۔ یہ تنہائی سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کے ساتھ مل کر سوسائٹی اور معاشرہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ اگر ہم اس بات پہ غور کریں اور توجہ دیں تو ہمارا جو گھر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جائے قرار ہوتا ہے۔ کسی اور جگہ، کسی اور کے بیڈ روم میں، کسی اور کے گھر میں اس سکون کی، اطمینان کی نیند میسر ہی نہیں آتی جو اپنے گھر میں آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ گھر ہمارا موجود ہے، سکون کی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بعض گھروں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ گھر تو ہوتا ہے پر گھر میں رہنے والے لوگ گھر کے اندر بھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ ذہنی ہم آہنگی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ نسب کا رشتہ تو موجود ہوتا ہے لیکن دل کا رشتہ موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں گھر بنانے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ میاں بیوی کے رشتے کا قائم ہونا گھر میں سب سے پہلی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورتیں مرد کا لباس ہے۔ لباس زینت بھی ہوتا ہے، لباس بندے کے عیب بھی چھپاتا ہے، لباس کی وجہ سے انسان گرمی اور سردی سے محفوظ بھی رہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ لباس کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، اس کا وجود کے ساتھ فٹ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ لہذا میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کا ہونا، ان کے مزاجوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کا ہونا، فٹ ہونا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ جس کو یہ میسر آ گئی اس کا گھر بن گیا، اس کے حالات سنور گئے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں گن کے بتایا تھا، گن کے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں: مال دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، اور چوتھے نمبر پر دین دیکھ کر۔ فرمایا میرے غلاموں، تم نے اس طرح کرنا ہے جب کسی خاتون سے نکاح کرو یا تم اپنی بیٹی کا کسی لڑکے سے نکاح کرو، دین دیکھ کے کرنا، پرہیزگاری دیکھ کے کرنا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن دیکھ کے تم نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کا حسن اسے ہلاک کر دے، مال دیکھ کے نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے مال اسے متکبر بنا دے، تم دین دیکھ کے نکاح کرنا، رب تمہیں برکت عطا کر دے گا۔ تو سب سے پہلے تو رشتے کے انتخاب میں آپ بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں تو پھر بھی دیندار کا، پرہیزگار کا، اللہ سے ڈرنے والے کا، اس لڑکے کا رشتہ تلاش کریں۔ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کریں تو اس خاتون کا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جس کا دل نرم ہو، جو رشتوں کے تقدس سے آگاہ ہو۔ حسن، مال، دولت، یہ تو چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ تو گھر کے اندر اگر آپ آسودگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کا ماحول کس طرح کا ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، نیک آدمی تھے، محدث تھے، عالم تھے، درویش تھے، صوفی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ ان کی بیٹی بڑی پارسا تھی، بڑی نیک تھی۔ بادشاہ وقت نے اپنے شہزادے کے لیے رشتہ بھیجا،
دیکھیں اب ایک سوچ یہ ہے کہ میری بیٹی شہزادی بن جائے گی، کل کو ملکہ بن جائے گی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ وہ جو لڑکا ہے اس کی طبیعت میں تو عیاش پن ہے، وہ شہزادہ تو ہے لیکن اس کی خواہشات بہت بڑی ہیں۔ تو حضرت سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ سے معذرت کر لی، فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا میں تو جس پہ ہاتھ رکھوں وہ اپنی بیٹی دینے کو تیار۔ فرمایا میں نہیں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا۔ وہاں معذرت کر لی، لیکن ایک شاگرد آپ کے پاس حدیث پاک پڑھا کرتا تھا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا۔ حضرت شیخ نے اگلی صبح ہی اس سے فرمایا کہ تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور میں نہ دولت پاتا ہوں نہ مال و اسباب پاتا ہوں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ تو فرمایا اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں تو قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ تو سعادت مندی اور فیروز بختی کی حد ہو گئی کہ اتنے بڑے شیخ کی صاحبزادی اور پھر اتنی نیک پارسہ اور اچھی اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون۔ تو حضرت شیخ نے گھر جا کے اپنی بیٹی سے اجازت لی اور نکاح کر دیا، اور آخری جملہ اپنی بیٹی سے کہا، کہنے لگے پتر میں نے تیرے لیے دولت کا انتخاب نہیں کیا، میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ بنگلوں کا انتخاب نہیں کیا، لیکن اس شوہر کا انتخاب کیا ہے، اور تیرے شوہر کے لیے اس بیوی کا انتخاب کیا ہے جو انشاءاللہ مصلی پہ بیٹھا کریں گے، قرآن پاک پڑھا کریں گے، رزق کھائیں گے لیکن دیکھ کے کھائیں گے کہ حلال ہے کہ حرام۔